میں ایک شعر اپنے شوز میں بہت برتتا ہوں، اور خاص طور پر جب پارٹیشن کی بات ہوگی تو وہ شعر ہر لمحے اپنے مقاصد کے ساتھ پورا فٹ نظر آتا ہے۔ وہ شعر ہے ہمارے دوست اعجاز کنور راجہ کا، کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا، میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا۔ ویورز، ابھی حال ہی میں ہم نے کینیڈین ساؤتھ ایشین لٹریری فیسٹیول کیا، تو وہاں پہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوئیں، اور وہ ڈیبیٹس بھی دھیرے دھیرے آپ کے سامنے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل میں آئیں گی۔ ایک ڈیبیٹ جو پاکستان انڈیا کے حوالے سے اور پارٹیشن کے حوالے سے تھی، اور کشمیر کا بھی اس میں ذکر تھا، تو اس میں ہمارے دوست نذیر کہوٹ صاحب نے ایک کویسچن ریز کیا کہ بھئی ایسی بات بھی نہیں کہ پاکستان کو اب تک پاگل ہی چلا رہے ہوں۔ انہوں نے یہ سوال بھی پیش کیا اور کمنٹ کے طور پر بھی کہا۔ یہ بھی ہمارا آج کا ایک بنیادی سوال ہوگا، مگر نذیر کہوٹ صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا۔ پہلی بار اس سال 17 اگست کو ریممبرنگ دا پارٹیشن آف پنجاب ایک دن منایا۔ ہمارے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کی بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے دا پنجاب بلڈیڈ پارٹیشنڈ اینڈ کلینسڈ، وہ بھی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ ہوا پنجاب کا بٹوارہ، ایک المیہ ہزار داستانیں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ پنجاب کی جو پارٹیشن ہے وہ دنیا کی جو ہاریبل پارٹیشنز میں سے آن دا ٹاپ لسٹ آتی ہے، تو وہ پنجاب کی پارٹیشن ہے۔ ہمارے ساتھ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دونوں دوست موجود ہیں، جناب چودھری نذیر کہوٹ صاحب اور ان کے ساتھ پروفیسر اشتیاق احمد صاحب۔ پروفیسر صاحب، میں آپ سے بات چیت شروع کرتا ہوں۔ جی، ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ جو نذیر کہوٹ صاحب نے 17 اگست کو پہلی بار، جی، ہم نے کبھی سنا نہیں کہ اس کو کب کسی نے یاد کیا ہو اس دن کو۔ میں نے گوگل کرنے کی بھی کوشش کی، آنیسٹلی مجھے گوگل میں بھی کچھ نہیں ملا۔ 17 اگست ریممبرنگ دا پارٹیشن آف پنجاب، جی، کیا کتنی اہمیت، اور 17 اگست کیوں یہ اس کو یاد کر رہے ہیں دکھ کے ساتھ؟ دیکھیں، اپنا نذیر کہوٹ چودھری صاحب پنجابی موومنٹ اور پنجاب کے ایشوز کے لیے ان کا دل بہت دھڑکتا ہے، تو یہ انہی کے سیر ہے کہ جو پنجاب کا المیہ ہے پارٹیشن کا، اس کو ایک ڈیٹ ایسی دینا جو کہ ہمیشہ کے لیے ایک دن بن جائے۔ دیکھیں، 21 فروری مدر ٹنگز ڈے ڈھاکہ میں جو ایونٹ ہوا تھا، اس کے بعد دنیا کا حصہ بنا، اور میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کا 17 اگست کو آئیڈینٹیفائی کرنا پنجاب کی پارٹیشن میں جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوئے ہیں، میں نے تو اسے کہا ہے ایتھنک ریلیجیس پاپولیشن کلینزنگ، اسے جینوسائڈ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی آپ ٹرم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس میں 17 تاریخ کی سگنیفنس کیا ہے؟ کیونکہ آفٹر آل پاکستان نے اپنی انڈیپینڈنس سیلیبریشن 14 کو کر لی تھی، ہندوستان نے 15 کو کر لی تھی، تو 14 یا 15 کی رات بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے منانے کے لیے، یا یاد رکھنے کے لیے، منانے کے لیے نہیں، اس دن کو یاد رکھنے کے لیے۔ لیکن وائی دا 17th، وہ میں نے پوری کتاب میں اس کو آرگیو کیا ہے، اور چودھری صاحب کیونکہ بڑے دل سے پڑھتے ہیں، تو یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ وہ دن ہے جس سے پنجاب کی پارٹیشن کا جو المیہ ہے وہ لوگوں کو یاد دلایا جائے۔ تو ہوا یہ، دیکھیں کہ پارٹیشن کا فیصلہ ہو گیا، اور 3 جون 1947 کو اس کا اعلان بھی ہو گیا، اور اس کے مطابق اب یہ تھا کہ پنجاب کی اسمبلی ووٹ کرنے، اس کو یہ حق تھا ووٹ کرنے کا، کیا وہ پنجاب کو پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ووٹ پھر 23 جون کو 1947 کو لیا گیا۔ طریقہ یہ تھا کہ پنجاب کی اسمبلی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، ہندو سکھ میجورٹی ڈسٹرکٹ اور مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر پارٹیشن آف پنجاب کے حق میں ووٹ دے تو پھر پنجاب کی پارٹیشن ہوگی۔ اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی یوں ہے کہ 1940 کے ریزولوشن میں مسلم لیگ نے ہندوستان کی تقسیم ڈیمانڈ کی تھی مذہب کی بنیاد پہ، یہ کہہ کے کہ جن 2 زونز میں نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں مسلمان میجورٹی میں ہیں، ان کو الگ ملک دیے جائیں
کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ان کا کچھ بھی کامن نہیں ہے، وہ ایک الگ قوم ہے۔ جب یہ ہوا تھا تو ایک ہفتے بعد پنجاب کے اندر سکھوں کے لیڈر سر سندر سنگھ مجیٹھیا، سکھ نیشنلسٹ پارٹی کے جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بیان دیا کہ اگر یہ مسلم لیگ پاکستان بنائے گی مسلمانوں کے لیے تو اس پاکستان میں ہم بالکل رہنا پسند نہیں کریں گے اور ہم پنجاب کی ڈویژن کروائیں گے۔ لیکن یہ باتیں ہوتی رہیں، بٹ 3 جون پلان میں یہ پرنسپل بھی مان لیا گیا، تو اب ووٹ بھی ہو گیا۔ اب اگلا سوال تھا کہ پارٹیشن تو پنجاب کی اب ہوگی، لیکن اس کے بارڈر کہاں پہ ڈرا کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے پنجاب باؤنڈری کمیشن بنائی گئی تھی، جس کے چیئرمین تھے سر سرل ریٹکلف، جو انگلینڈ سے آئے تھے۔ ہی ہیڈ نیور بین ٹو انڈیا پریویسلی، اور ان کے متعلق عجیب قسم کی بیہودہ سٹوریاں بنائی گئی ہیں۔ آج یہ بھی موقع مل جائے کہ پورا کانٹیکسٹ سمجھایا جائے۔ جی، اور پھر یہ تھا پنجاب کو اور ادھر بنگال کو ہم چھوڑ دیں، پنجاب کی باؤنڈری کمیشن ایک بنی، جس کی 21 جولائی 1947 سے لے کے 31 جولائی 1947 تک 10 دن یہ 4 جج تھے نامینیٹڈ بائی دا پارٹیز۔ 2 ججوں کو، جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر کو مسلم لیگ نے نامینیٹ کیا تھا، اور کانگریس اور سکھوں نے جسٹس مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ کو کیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دا 3 جون پلان، پنجاب باؤنڈری کمیشن اور بنگال باؤنڈری کمیشن اگر اگری کر جائیں کہ بھی اس طرح پنجاب کی تقسیم ہوگی تو وہی بنے گا، تقسیم ہوگی۔ لیکن 10 دن بحث ہوتی رہی اور پوزیشنز یہ لی گئیں کہ مسلم لیگ نے میکسیملسٹ پوزیشن لی اور آرگیو کیا کہ ڈسٹرکٹ کی بجائے ہم تحصیلوں کے ذریعے پنجاب کی تقسیم کریں، اور یہ آرگیومنٹ کرتے کرتے مسلم لیگ والے لدھیانے تک پہنچ گئے، ستلج کے اس اینڈ پہ، کہ یہ سب پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ادھر سے سکھوں نے آرگیو کیا، بہل ہرنام سنگھ تھے، انہوں نے آرگیو کیا کہ جی تحصیل کیوں ہوگی، ذیل ہونے چاہیے۔ تو 12 گاؤں کا ایک ذیل ہوتا ہے، انہوں نے وہ کنیکٹ کرتے 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 لائل پور تک، یعنی فیصل آباد تک شو کیا کہ یہ تو سکھ اور ہندو میجورٹی علاقے ہیں، تو یہ سب انڈیا میں ہونے چاہیے۔ ججوں نے اپنی اپنی سائڈ جنہوں نے نامینیٹ کی تھی ان کی سپورٹ کر دی۔ اب ان حالات میں وہ سرل ریٹکلف کس بنیاد پہ ایک اپنی رولنگ دیں؟ تو میں نے پھر آرگیو کیا ہے کہ 27 دسمبر 1945 کو لارڈ ویول نے ایک بریک ڈاؤن پلان بنائی تھی۔ بریک ڈاؤن پلان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم انڈیا پہ کنٹرول قابو نہ رکھ سکے اور یہاں سے ایک دم جانا پڑا تو ہم جاتے جاتے انڈیا کو کس حالات میں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مسلمان چاہیں الگ ملک بنانا تو انہیں دے دیا جائے۔ اور پھر 7 فروری کو 1946 کو ڈی مارکیشن پلان بھی انہوں نے دیا، اور ڈی مارکیشن پلان جو لارڈ ویول نے تیار کیا، ریٹکلف ایوارڈ از 99.9999% دا سیم۔ تو یہ اگر آپ نے گالیاں دینی ہیں نہ ماؤنٹ بیٹن کو، نہ نہرو کو، نہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن یا رولر آف بیکانیر کو دیں، یہ آپ ویول کو دیں۔ اور لیکن جو ریٹکلف ایوارڈ ہے وہ تو انہوں نے جو مسلم لیگ نے مانگا سب دے دیا، تو مین ونر تو ریٹکلف ایوارڈ سے مسلم لیگ ہیں، کیونکہ the Congress and Sikh leaders wanted سیالکوٹ، گجرانوالا، شیخوپورہ، لاہور، لائل پور یعنی فیصل آباد، منٹ گمری یعنی ساہیوال، ان پہ انہوں کی آرگومنٹ تھی کہ ٹھیک ہے یہ مسلم میجورٹی علاقے ضرور ہیں، لیکن یہاں پہ 75% لینڈ ریونیو ہم دیتے ہیں، زمینوں کے مالک زیادہ ہم ہیں، اور 80% انشورنس کمپنی ہے، بینکنگ، انڈسٹری، کامرس بھی ہندوؤں سکھوں کے پاس ہے۔ لیکن جو ویول کی ڈیمارکیشن پلان میں وہ سب ریجیکٹ کیے گئے تھے، اور ریٹکلف ایوارڈ میں یہ سارے پاکستان کو ملے۔ صرف گرداسپور جو
1941 میں صرف 85% مسلم میجورٹی دکھا رہا تھا، یعنی لیس دین 1% ٹوٹل ڈسٹرکٹ کی. وہ ویول نے کہا تھا کہ 3 اس کی تحصیلیں جو ہیں نا، جو راوی کے ایسٹ پہ ہیں، وہ انڈیا میں رہنی چاہیے، کیونکہ ورنہ امرتسر جو ہندو سکھ میجورٹی ڈسٹرکٹ ہے وہ ہر طرف سے پاکستان گھیرا کر لے گا سوائے ایسٹ کے. تو یہ بھی جو گرداسپور کی 3 تحصیلیں انڈیا کو دی گئیں، یہ ویول کی ڈیمارکیشن پلان ہے. ریڈکلف اونلی ایکسیپٹیڈ واٹ ویول ہیڈ لیڈ ڈاؤن اینڈ ہی ہیڈ نو چوائس. جب باؤنڈری کمیشن ہی اگری نہیں کر رہی، 4 ججوں کو یہ چانس تھا، اگر اگری کر جاتے تو وہی فیصلہ ہوتا. تو جب یہ اب ہوا کیا کہ جس پہ وائے چودھری صاحب نے 17 اگست کو یہ دن ڈھونڈا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریڈ کلف ایوارڈ پہ ڈسکشن ہوتے ہوتے 13 تاریخ کو ایوارڈ واز ریڈی اینڈ پٹ انڈر لاک اینڈ کی. ٹھیک ہے، لیکن وائس رائے جو تھے ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے کہا کہ 14 کو میں نے کراچی میں جا کے پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے میں حصہ لینا ہے اور 15 کو ہندوستان کی. تو ریڈ کلف ایوارڈ اگر پہلے ہی پتہ لگ جائے تو شور مچ جائے گا کون کہاں ہے. تو اس کو آپ میرے یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو اس کے بعد پبلک کریں. 16 کی شام کو البتہ جو دہلی میں یہ لیڈر بیٹھے تھے ان کو یہ پلان دکھا دی گئی تھی، اور اگلے دن پھر یہ ریڈیو پہ اناؤنس ہوئی. اور جب اناؤنس ہوئی تو اس میں کیا تھا، کانگریس کے لیڈروں نے اور سکھوں نے، ہندوؤں اور سکھوں کا کہا تھا کہ اور کچھ آئے نہ آئے، لاہور تو انڈیا کو آئے گا. ادھر سے مسلم لیگ نے کہا ہوا تھا امرتسر کے مسلمانوں کو کہ اگر امرتسر پاکستان میں نہ ہوا تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ پاکستان میں آئے گا، اور گرداسپور تو ہے ہی پاکستان میں. جب ریڈ کلف ایوارڈ ہوا اناؤنس تو لاہور پاکستان میں تھا، تو یہاں پہ ابھی ہزاروں ہندو سکھ تھے اور ادھر مسلمان بیٹھے تھے اور گرداسپور میں. تو پھر دونوں طرف سے جو ایڈمنسٹریشن آئی 17 کو، اس کے بعد انگریز were no longer in the picture, they had handed over power. انہوں نے پھر مل کے وہاں پہ مائنورٹیز کے اوپر حملے کروائے، اور آخر میں طاہر بھائی اور چودھری صاحب یہ دیکھیں اس ٹریجڈی کو کہ گورنر سر ایمن جینکنز نے جو آخری رپورٹ لکھی تھی فرٹیلیٹیز کی کہ ڈیتھس کی، وہ تھی 5200 آن 4 اگست 1947. اور اس نے کہا تھا جب تک میں ہینڈ اوور پاور کروں گا 14 اور 15 کی رات کو تو یہ ڈبل ہو جائے گی. لیکن ہمارے جو ایسٹیمیٹ ہے، میں نے بہت کتاب کے اندر جتنے بھی سورسز ہیں، سکھ سورسز، انڈین ہندو سورسز کہہ لیں اگر آپ، CID رپورٹ، ساروں کو جب میں نے کیا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 750,000 سے لے کے 800,000 پنجابیز ور کلڈ ان لیس دین 5 months. تو اگر ہولو کاسٹ 6 ملین کا ہوا ہے 5 سالوں میں، تو 5 مہینوں کے اندر 8 لاکھ لوگ مارے جانے، پرپورشن وائز اور بھی زیادہ ہے. تو اس لیے 17 کو بائی دا وے عید بھی تھی، اور لوگ جب عید وہ گاہ میں جا رہے تھے تو تب بہت بڑے اسکیل پہ حملے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ حملے شروع ہو گئے تھے مارچ میں، اور مارچ سے لے کے جولائی کے شروع تک مسلم میجورٹی چند شہروں کے اندر، ڈسٹرکٹس کے اندر ہندوؤں اور سکھوں پہ حملے ہوتے رہے. ادھر پہ ایسٹ پنجاب کے مسلمانوں پہ 2 جولائی کو پہلا حملہ رپورٹ ہوتا ہے. تو میرے یہ آرگیومنٹ ہے کہ 550 ملین ہندو اور سکھ جو ہماری طرف تھے، بائی اگست 14-15 500,000 ہیڈ آلریڈی کراس، کیونکہ ان پہ حملے پہلے شروع ہو گئے تھے. لیکن ادھر کے مسلمان، ان کو موقع نہیں ملا ادھر آنے کا. تو ان پہ جو حملے ہوئے ان میں ایک ایڈیشنل فیکٹر تھا کہ پرنسلی اسٹیٹس میں کوئی برٹش پریزنس نہیں تھی، ڈپٹی کمشنرز کی، پولیس آفیسرز کی. وہاں پہ پھر گاجر مولی کی طرح لوگوں کو مارا گیا. تو میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق 300,000 ہندوز اینڈ سکھس ور کلڈ آن آر سائڈ اینڈ 500,000 مسلمز ان ایسٹ پنجاب. آخر میں رزلٹ یہ میں نے اسے کہا ہے دا پنجاب بلڈیڈ مارچ، پارٹیشن مارچ سے لے کے اگست کے مڈل تک، اینڈ کلینزڈ، یعنی فرام
17 اگست ٹل 31 دسمبر نست و نابود نہیں رہا ادھر پنجابیوں کا، مسلمانوں کا، ادھر ہندو سکھوں کا، سوائے ملیر کوٹلا میں 80,000 مسلمان بچ گئے تھے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. جی پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس بیک گراؤنڈ کا ذکر کیا کہ 17 اگست ریڈ کلف ایوارڈ کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے، اور اس پہ نذیر کہوڑ صاحب نے پھر پہلی بار ایک ریمیمبرنس دن منایا. اور ان کا دن منانے کا مقصد کہوڑ صاحب آپ کا یہی ہے کہ جو بھی پنجابی ہیں، چاہے وہ ہندو بیک گراؤنڈ کے ہوں، کرسچن بیک گراؤنڈ کے ہوں، مسلم بیک گراؤنڈ کے ہوں، سکھ بیک گراؤنڈ کے ہوں، یاد کریں اس انتہائی خوفناک دن کو، اور اس کو یاد کرتے ہوئے اب کوئی راستہ نکالیں کہ اب کوئی آگے کا بڑھے. بھارت سچی بات یہ ہے کہ اپنے معاملات میں بہت آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان بیچارے کی بدقسمتی ہے کہ وہ ابھی کبھی سٹک ہے اسی. تو کہوڑ صاحب آپ بتائیے کہ یہ دن منانے کا خیال کیسے آپ کو آیا؟ طاہر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹیگ ٹی وی پر موقع دیا. اس ایونٹ پہ 17 اگست کے دن کی تاریخی اہمیت ہے، اس پر بات کرنے کا موقع دیا. اور ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کا تو میں سچی بات ہے دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی میری، اور بڑی ہلا شیری دی مجھے کہ ایک کام کرنا ہی کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ضمیر پہ ایک بوجھ تھا کہ پنجاب کی پارٹیشن ہوئی اور 10 لاکھ لوگ کا قتل عام ہوا. کوئی 1 لاکھ سے زیادہ پنجابی عورتوں کی عصمت دری ہوئی، کوئی 90,000 سے زیادہ بچے گم گئے، معصوم بچے. اور جو زمین اور جائیداد پہ جو قبضے ہوئے، جو قتل و غارت گری ہوئی، اور جو پنجاب کا مالی، معاشی، اقتصادی اور جو نقصان ہوا، اور جو زراعت تباہ ہوئی، اور اس کے بعد جو پانیوں کا جو مطلب ہے دریا جو تقسیم ہوئے، تو پنجاب بنیادی طور پہ پارٹیشن نے پنجاب کو برباد کر دیا. اب پارٹیشن ہو گئی ہے تو ہم آگے کی بات کرتے ہیں. تو میرے ذہن پہ یہ بوجھ تھا کہ 76 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، اور ساتھ انڈیا بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستان، ادھر بھی وہی حال ہے اور پاکستان میں بھی وہی حال ہے. نہ انڈیا یاد کرتا ہے جو پارٹیشن کے درمیان پنجاب میں جو میساکر ہوا، اتنا بڑا انسانی سانحہ ہوا المیہ، اور نہ پاکستان یاد کرتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ یاد نہیں کرتے، چلیں ہمارا تو کام ہے، ہم لکھنے پڑھنے کا، ہم لکھاری لوگ ہیں، چلیں ایک ضمیر پہ بوجھ ہے تو یہ بوجھ اتارنا چاہیے. یہ قرض ہے ان 10 لاکھ شہیدوں کا، ان معصوم بے گناہوں کا، اور ان کے جو وارث رہ گئے ہیں ان کو پرسہ دینے کا ایک بہانہ ہے کہ یہ دن 17 اگست کا دن ہے. اسے ہمیں ان لوگ کو جو 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے، ان کا مطلب 17 اگست کو ہم یوم شہدائے پنجاب بھی کہتے ہیں، اسے ہم 17 اگست کو ریممبرنگ دا پارٹیشن آف پنجاب بھی کہتے ہیں. اور پنجابی جنوں آخدے نے سانو پنجاب دی ونڈ اجے یاد ہے. جی تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ. اور میں تقریباً کوئی 2020 میں پہلی بار اس آئیڈیا پہ میں نے بات کی تھی کہ ہمیں منانا چاہیے. تو تیاری کرتے کرتے، دوستوں سے مشورہ کرتے کرتے، بالآخر مطلب ہے اللہ نے کرم کیا. لاہور میں میرے دوست ہیں، پنجابی رائٹر ہیں، انٹلیکچل ہیں، لکھاری ہیں، الیاس گھمن اور مدثر اقبال بٹ. پنجابی جرنلزم میں بڑا نام ہے، پنجابی تحریک میں بڑا نام ہے. تو دونوں نے میری ریکویسٹ پہ کہا کہ تیرے آن دی ضرورت نہیں، اسی پروگرام اتھے کروا دیں گے. میاں آصف علی صاحب موجود سن. سو اللہ نے کرم کیتا، سارے لوگ آئے. اور سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے اس میں ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کا کی نوٹ ایڈریس تھا، جس نے پورا 17 اگست کا بیک گراؤنڈ، جیسے بہت ساری مطلب مسنگ ایلیمنٹس ہیں اس میں، بہت سارا مسنگ کانٹینٹ ہے جو پہلی بار شیئر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ اپنا ستنام انڈیا سے انہوں نے بات کی. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر نونیتا نے بات کی. اچھا راکیش وید جی نے بات کی اس موقع پہ. اچھا کینیڈا سے بھوپندر ملی جو پنجابی ورلڈ پنجابی کانفرنس کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے بات کی. اچھا انگلینڈ سے اپنا انگلینڈ ورکرز ایسوسیشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بات کی. تو میرا خیال ہے سفیر راما جی دنیا کی سب سے جو
بڑی پنجابی ویب سائٹ ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں جی جی سفیر راما صاحب ہیں، انہوں نے بات کی، بڑا یوزفل انہوں نے اس کے اوپر ایک مسنگ تو پورشن ہے ہماری ہسٹری کا تقسیم پنجاب کا. تو اس طرح کر کے بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ سے میں سب کا اس موقع پہ شکریہ بھی ادا کروں گا کہ سب نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑی مہربانی سے میری حوصلہ افزائی کی اور اللہ نے کامیاب کیا کہ یہ دن ہے. تو 17 اگست کا دن تاریخ میں رجسٹرڈ ہو گیا اور سچی بات یہ ہے کہ اشتیاق صاحب نے جو حوصلہ افزائی کی ہے ورنہ شاید مجھے جرأت نہ ہوتی. اور آپ کے سوال کا ایک اور جواب بھی ہے اس سے پہلے کہ دوسرے موضوعات کی طرف ہم جائیں. میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ انڈیا میں انڈیپینڈنس کی پارٹیشن انڈیپینڈنس کی انہوں نے میموریز کو زندہ رکھا ہوا ہے، بڑی بڑی یادگاریں بنائی ہیں، پاکستان میں بنائی ہیں یادگاریں، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ بھی تھا اس موقع پہ کہ 10 لاکھ لوگ پنجاب میں شہید ہو گئے، اتنا بڑا قتل عام ہوا، ایک یادگار تک نہ انڈین گورنمنٹ نے بنائی نہ پاکستانی گورنمنٹ نے بنائی. چلیں انڈین گورنمنٹ کو تو اور پاکستانی گورنمنٹ کو تو آپ چھوڑ دیں، پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے، ایسٹ پنجاب کی گورنمنٹ اور ویسٹ پنجاب کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کی ہویا ہے، انہوں نے شرم نہیں آئی. مطلب انسانیت بھی کوئی شے ہوتی ہے، دے شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ. مطلب کوئی یادگار نہیں ہے. 17 اگست کو 10 لاکھ لوگ پنجاب میں شہید ہو گئے، یہ ان کا نام تک نہیں لیتے، یہ ان کو یاد نہیں کرتے، ان کا نام تک نہیں لیتے، کوئی یادگار انہوں نے نہیں بنائی. مطلب 17 اگست ایک چھٹی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ، دونوں پنجاب کی، انڈین گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ سے اور ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کی گورنمنٹ، دونوں سے میری ڈیمانڈ ہے کہ اس 17 اگست کو چھٹی، ایک عام لوگ کو چھٹی دیں اور ایک یادگار بنائیں، واگا بارڈر پہ ایک یادگار بنائیں، دونوں ملکوں کی گورنمنٹ اور دونوں پنجاب جو ہیں، دونوں پنجاب کی گورنمنٹ پہ ایک یادگار، آدھی پاکستان میں آدھی ہندوستان میں، ایک یادگار بنائیں اور میموریل بنائیں جہاں پہ یہ جو ہمارے بچھڑ گئے ہیں یا پارٹیشن میں جو لوگ بچھڑ گئے ہیں، جڑے وچھڑ گئے نے اپنے تو، جڑے گم ہو گئے نے، جنہاں دے مذہب بدل گئے نے، جنہاں دے نام بدل گئے نے، جنہاں دی مطلب سب کچھ گواچ گیا ہے، سب کچھ گم ہو گیا، انہوں نے اجازت ہوئے کہ وہ بغیر ویزے دے، بغیر کسی سرکاری پروٹوکول دے اس جگہ تو ایک حال ہوئے، کوئی ایک میموریل اتھے ایک لائبریری بنا دو، اتھے ایک یادگار بنا دو. لنکنز میموریل بنی ہے، تسی کوئی بنا دو کچھ ہے اتھے تاکہ لوگ اتھے ملن بغیر ویزے دے، آپس اپنے دکھڑے سانجے کریں، ایک دوسرے یاد کرن. تے ایک یادگار لاہور وچ تے ایک اتھے امرتسر بھی انہاں شہیداں دی یاد وچ تعمیر ہونی چاہیے. ایسی میرا مقصد کہ اسی یہ چیزاں سامنے لے آئیے اور اپنا ہندوستان تے پاکستان دوہاں سرکاراں نوں تے انڈیا تے پاکستان دے لوکاں نوں تے نویں نسل نوں دسیے کہ 17 اگست نوں پنجاب دی پارٹیشن دے ویلے پنجاب تے پنجابیاں نال کی واپری، ساڈا بھی کچھ حصہ ہے پاکستان بنان چ تے سانوں بھی وہ جڑے چلے گئے نے انہاں نوں بھی یاد کر لیا کرو. اے سارا مقصد سی رہا. جی بہت شکریہ نذیر کوہڑ صاحب، آپ نے وہ سارا پس منظر بتایا کہ کس طرح یہ یاد منائی گئی اور بالآخر پہلی بار اس کو ریکگنائز کیا آپ کے گروپ نے، آپ کے ساتھیوں نے. پروفیسر میں نے جب بات چیت شروع کی تھی تو نذیر کوہڑ صاحب کا وہ سوال جی جو انہوں نے کانفرنس میں ہم سے کیا، بھئی کہ جو یہ حال پاکستان کا جو ہوا ہے، کیا ان کا تو یہ شک تھا کہ شاید اتنا برا حال نہیں ہے، وہاں کوئی پاگل نہیں بیٹھے ہوئے، مگر میں اس کو سوال کے طور پر یوں اب پیش کرتا ہوں کہ کیا واقعی پاگل بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر صاحب؟ آج جب کہ بھارت چاند پہ پہنچ گیا ہے، G20 کی کانفرنس میں پوری دنیا کے ٹاپ 20 لیڈرز وہاں پہنچ رہے ہیں اگلے ہفتے دہلی میں، اور پاکستان کا یہ حال ہے کہ اس کی کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ خزانہ خالی ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، جبکہ پاکستان کے جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں ان سے جب پوچھا کچھ صحافیوں نے ابھی کل پرسوں ہی، ان سے کہا کہ جناب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی بھارت دشمنی ہے. تو وہ پھر نذیر کوہڑ صاحب والا سوال اور کمنٹ، وہ اپنے طور پر کمنٹ دیتے ہیں، میں سوال سمجھتا ہوں وہ گونجتا ہے. اور یہ جو پارٹیشن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے کانٹیکس میں سر کیا واقعی پاگل بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ یہ آپ کا سوال، چودھری صاحب کا کامنٹ،
اس پہ ہم سعادت حسن منٹو کے افسانہ جو ہے توبہ ٹیک سنگھ کی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ پاگل کون ہے، پاگل خانے میں بیٹھے ہوئے یا جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، جو یہ پارٹیشنیں کر رہے ہیں. یہی میں کہہ آج مائنڈ سیٹ کی پارٹیشن. لہٰذا پاگل کی ڈیفینیشن بھی جو ہے اس پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے. اور دیکھیں اس کو ہمت کر کے یہ بھی کہنا چاہیے، پارٹیشن کی بات تو دونوں طرف سے ہو رہی تھی 100 سال سے، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بنا کے ایک آئیڈیا سے ایک موومنٹ بنانے کا جو سارا رول ہے یہ محمد علی جناح اور مسلم لیگ کا ہے. انگریزوں کے ساتھ مل کے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران انہوں نے جو اس زمانے میں ہندوستان کی آزادی کی موومنٹ بہت آگے بڑھ رہی تھی اس کو سیبوٹاج کیا اور سیپریٹسٹ ملک بنانے کی بات کو انگریزوں نے وہ پروموٹ کیا. میری جناح علی کتاب کے بعد کوئی اس کو جو میں نے ایویڈنس دیا اس کو کوئی کویشچن نہیں کر سکا، بیکاز اٹس آل دیئر. تو پاکستان یا مسلم نہیں، میں کہتا مسلم لیگ نے ہندوستان کی تقسیم کروائی نا، کانگریس تو نہیں تھی چاہتی اور باقی سکھ بھی نہیں تھے چاہتے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستان کی مذہبی تقسیم ہوگی تو تب پنجاب کی ہوگی، ورنہ تو ہم متحدہ ہندوستان میں سب کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں. اب جاتا ہے پاکستان بن، یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی چلو ایک ملک بنانے کے لیے شاید یہی منطق ایک وکیل استعمال کر سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے. اب اس ملک کو آگے چلانے کے لیے کیا اسی فیصلے کے تحت آپ نے فارن پالیسی، ڈومیسٹک پالیسی، فائنینشیل پالیسی، گورنمنٹ مشینری بنانی ہے؟ انڈیا کا تھریٹ جو ہے وہ ملٹری تو چلو مان لیا، فائنینشلی کیسے ہو گیا؟ یہ تو آپ کی بیکار پالیسیز کی وجہ سے ہوا. یو اوور اسپینڈ دین واٹ یو ارن. آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ انڈیا نے تو ہر دفعہ الیکشن کروائے، ان کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے. یہ تو انڈیا نہیں نہ روک سکتا کہ اگر آپ ایک مناسب کانسٹیٹیوشن بناتے تو آپ بھی چل سکتے تھے آگے. تو آپ نے پاکستان کی تقدیر کو انڈین دشمنی جو پہلے ہندو دشمنی تھی اس میں کنورٹ کر دیا. اور یہ فارن منسٹر فرسٹ آف آل ہی از نو باڈی، یہ ایک فارن آفس کے آفیشل ہیں، یہ لوگوں کے کوئی مینڈیٹ تو کیری کرتے نہیں ہیں، ہی از جسٹ نامینیٹڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ. تو ان سے تو یہی بیان آئے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنے اس ہیٹریڈ والی آئیڈیالوجی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نکل کے ایک ریئلزم جو ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. اگر ہماری فائنینس منسٹر کہہ رہی ہے کہ وی آر بینکرپٹ، تو دشمنی کو بھی تو ڈیل کرنے کے لیے پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں نا. یعنی میں اگر کمزور ہوں اور میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو بچانا، تو ون آف دا آپشنز وڈ بی کہ جس کے ساتھ میری دشمنی ہے اس کے ساتھ میں بات چیت شروع کروں تاکہ یہ دشمنی جو ہے کسی انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ ہو جائے اور میری سیکیورٹی بہتر ہو جائے. یہ اس طرف تو آتے نہیں ہیں. لہٰذا یہ پاگل نہیں ہے ان دا پاگل سینس، یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں آئیڈیولوجیکلی ڈریون ناہلسٹ سوچ ہے. ناہلزم مینس سیلف ڈسٹرکشن. یہ اس کو عباس جیلانی کو بھی، سلیم عباس جیلانی کو بھی سمجھ آتی ہوگی. سنا تھا فارن آفس میں تو تنخواہیں نہیں تھی مل رہی ہمارے، یہ ریسنٹلی تو یہ حال تھا. سو ہی سٹس دیئر اینڈ ٹاکس لائک دس. اس سے پہلے بلاول بھٹو نے انڈین پرائم منسٹر کو کتنی بدتمیزی سے ایڈریس کیا تھا. دیز پیپل ڈو ناٹ ڈپینڈ فار دیئر پریولیجز آن دا وشز آف دا پیپل آف پاکستان. یہ ایک ان ریپرزینٹیو ہمارے رولرز ہیں. تو یہ پاگل ان دا پاگل سینس بھی کہے جا سکتے ہیں یہ، لیکن یہ اپنے نیرو انٹرسٹ کے لیے سارے لوگوں کی قسمتوں کا انہوں نے انہیں تباہ کرنے کی طرف قدم اٹھایا ہوا ہے. میں یوں دیکھتا ہوں. جی کوٹ صاحب، میں سوال بھی بناتا ہوں اور آپ کی رائے ہی لے رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ 17 اگست کا ایک دن مقرر کیا، آپ سیٹ کر رہے ہیں اس کی ٹون.
کہ یاد کریں اس دکھ بھرے دن کی کہ کتنے تلخ حالات تھے اور کیسے کیسے تلخ مقامات سے گزرے. پھر آج کے پاکستان کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں صورتحال, اور اس صورتحال میں آپ کا ہی سوال, آپ کا ہی کمنٹ جو میں نے سوال بنا دیا کہ بھئی یہ 17 اگست 1947 کے خوفناک المیے سے گزرتے ہوئے آج ہم 31 اگست 2023 میں پہنچے ہیں, اور 2023 کے 31 اگست میں یہ پہنچ کے ہم یہ سن رہے ہیں پاکستان کے فنانس منسٹر کی کہ خزانہ خالی ہے. فارن منسٹر یہی کہہ رہا ہے, وہی پارٹیشن والی لینگویج, کہ ہمارا ابھی بھی سب سے بڑا دشمن جو بھارت ہے, اور بھارت کے ریڈار پہ اب پاکستان نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت 5th بڑی اکانومی سے 4تھی بڑی اکانومی بنا ہے, اب 3rd بڑی اکانومی کے رستے پہ ہے. دنیا کے 20 پاورفل دیش اکٹھے ہو رہے ہیں. محمد بن سلمان کا بھارت میں بھرپور جانے کا پروگرام ہے G20 میں. پاکستان میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید او سانونا کچھ کشکول ہی دیر میں سے شاید چند گھنٹے آ جائیں, شاید چند گھنٹوں کے لیے آ جائیں. تو وہی آپ کا سوال آپ ہی کی طرف, یہ پاگل پن ہے کیا؟ پاگل پن اپنی حدیں ساری کراس کر رہا ہے. میں اس سے پہلے کہ سوال کے جواب کی طرف ہوں, ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں آج اتفاق سے ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب پارٹیشن پہ اتھارٹی ہیں. میں ایک سوال سامنے, اس کا جواب بعد میں ہم ان سے لیں گے, لیکن میں سوال کیونکہ ذہن میں آ گیا تو میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ جو میری ریسرچ کہتی ہے, جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے پنجاب کی, جو ہولوکاسٹ کی, یا جو ہم نے یہ قتل عام دیکھا ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے. جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ میرے حساب سے برطانوی حکومت جو ہے اس وقت کی مکمل طور پہ, کلی طور پہ پنجاب میں ہونے والے قتل عام کی ذمہ دار ہے. سوال یہ ہے کہ اس قتل عام کی یا سول وار کی یا اس انسانی المیے کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے. اسی سے جڑا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا کتنا حصہ ہے پنجاب میں ہونے والے قتل عام میں. اور اسی سے جڑا تیسرا سوال بھی آپ کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ جب ڈھاکہ میں یہ مسلم ہندو فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے تو گاندھی جی سارے کام چھوڑ کے سیدھے کلکتہ سدھارے اور جا کے بیٹھ گئے. غالباً نہرو بھی گئے تھے, لیکن گاندھی اور نہرو جب پنجاب میں قتل عام ہو رہا تھا پنجابیوں کا, پنجاب میں نہیں آئے, پنجاب نہیں گئے پرسہ دینے کے لیے, یا ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا. یہی حال مسلم لیگ کا اور جناح صاحب کا بھی تھا, وہ بھی نہیں گئے. تو یہ 3 سوال ہیں آپ سے, اس کا بعد میں جواب دیتے ہیں. بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ 17 اگست جو ہے 17 اگست ریممبرنگ دا پارٹیشن آف پنجاب کے حوالے سے کہ اس سانے کے ذمہ دار کون ہے, آج تک اس کا تعین نہیں ہوا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہوا, اور یہ آج تک سوال بھی کسی نے نہیں پوچھا. یہ سوال بھی میں آج پہلی بار پوچھ رہا ہوں. اب آتے ہیں طاہر صاحب آپ کے, جی وہ میں پہلے, وہ بعد میں آپ کا جواب لوں گا, پہلے میرا خیال ہے پروفیسر پہ جواب لے لوں. ٹھیک ہے. جی کیا انگریز رسپانسبل ہیں جو پنجاب میں ہوا اس زمانے میں اور اتنے لوگ مارے گئے؟ یس اینڈ نو. اس کا میں اس طرح جواب دیتا ہوں کہ 1944 میں جب کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بعد ساری کانگریس کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا, تو لارڈ ویول تھے وائس رائے اس زمانے میں, انہوں نے گاندھی جی کو ریلیز کیا کہ آپ جا کے قائد اعظم محمد علی جناح سے بات کر لیں کہ جنگ کے بعد جب ہم پاور ٹرانسفر کریں گے تو وہ کس طریقے سے ہندوستان کا فیوچر آپ بنانا چاہتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. تو 1944 سپٹمبر میں مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 17 سے لے کے 19 ملاقاتیں ہوئیں قائد اعظم کے گھر میں, اور دونوں طرف سے آرگیومنٹس ہوئیں. آخر یہ پرپوزلز فیل ہو گئیں تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اگر پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو مانتے ہیں, جنگ ختم ہو جائے اور پھر جن علاقوں میں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے وہاں پہ ہم پلیبسائٹ کرا لیتے ہیں.
کہ وہاں کے لوگ کیا واقعی پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. جناح صاحب از آن ریکارڈ اور میری پوری کتاب میں ایویڈنس ہے. ہی سیڈ کہ پلیبیسائٹ تو ہوگا لیکن اونلی مسلمز ول ووٹ ان دا پلیبیسائٹ. ناؤ لیٹ می کانٹیکسچولائز دس, کیونکہ آج چودھری صاحب نے جب سوال کر دیا ہے تو اس کا پھر وہی جواب میں دوں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر یہ بات کلیئر نہیں ہوتی. اگر پورے ہندوستان کی تقسیم ایک مائنورٹی کرا سکتی ہے ان علاقوں میں جہاں وہ میجورٹی میں ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے ان کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے, ان سے ڈر ہے, خوف ہے, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. اگر پاکستان کے اوپر پلیبیسائٹ کیے کرواتے تو اٹ وڈ نیور بی گرانٹیڈ. ہندو ووٹ وڈ نیور ووٹ, سکھ ووٹ وڈ نیور ووٹ فار پارٹیشن, تو پاکستان تو بنتا ہی نہ. یہ مانتے ہوئے اپنا گاندھی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پاکستان لے لیں, پلیبیسائٹ وہاں پہ کرا لیں, کیا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں. تو جیسے میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ جب 1940 کا ریزولوشن آیا تھا تو سکھوں کی لیڈرشپ نے ایک ہفتے کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ایسے پاکستان میں ہم رہنا پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ آفر تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان لے لو لیکن سب کو پلیبیسائٹ میں حصہ دینے دو, جناح صاحب ریفیوزڈ اٹ. اینڈ میں نے وہاں ویول کو کوٹ کیا ہے کہ جناح اوور پلیڈ ہز ہینڈ بیکاز الٹیمیٹلی ہی گاٹ دا سیم پاکستان وچ واز آن آفر ان 1944. یہ نہیں مانے. یہ کیا کہتے رہے کہ ہندوستان کی تقسیم تو کرو ہمیں پاکستان بنانے کے لیے, لیکن پورا پنجاب اور بنگال ہمیں ملے, جہاں پہ ایکچولی دیکھا جائے تو یونائٹڈ پنجاب میں مسلمانوں کی پرسنٹیج اگر پرنسلی اسٹیٹس انکلوڈ کر لیں تو 52.3% ہے, اگر پرنسلی اسٹیٹس نکال دیں تو 57.1% ہے. دا ریسٹ آر آل ہندوز اینڈ سکھس. تو یہ کوئی ایسا پروونس نہیں ہے کہ 90% مسلمان ہیں. یہ آلموسٹ مطلب 57 اور 41% غیر مسلم ہے. اس طرح ہی بنگال میں 48 اینڈ 52% تھے. تو وہ اگر نہیں رہنا چاہتے, should they not have the right to vote and decide? Who overruled یہ جو ایک ریزنیبل پلیبیسائٹ ہو سکتا تھا اور امن کے ساتھ پنجاب کی ڈویژن ہوتی؟ محمد علی جناح ڈیڈ اٹ. اب آ جاتے ہیں کہ انگریزوں کا اس میں کیا رول ہے. 1943 میں when لارڈ ویول came as the last وائسرائے آف انڈیا, تو آؤٹ گوئنگ وائسرائے جو ہیں لارڈ لنلتھ گو نے انہیں کہا وی آر ہیئر فار another 30 years. تو انگریزوں کا تو یہاں سے جانے کا 1973 تک کوئی ہے ہی نہیں تھا ارادہ. وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار نے ان کو تباہ کر دیا اور امریکن پریشر تھا کہ یو ویکیٹ دا کالونیز. 1941 اٹلانٹک چارٹر کے بعد یہ برٹش ور انڈر پریشر ٹو گیو اپ انڈیا. تو انگریزوں نے جاتے جاتے البتہ اپنی ملٹری کی کنسلٹیشن سے یہ فیصلہ کیا اور میں نے کوٹ کیا ہے. سر فرانسس ٹکر جو ایسٹرن کمانڈ کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا ہے کہ وی نیڈ ٹو کریٹ اے مسلم اسٹیٹ beginning with an arc in Algeria into Arabia Deserta through Persia into northern Hindustan, a Muslim state armed with Islamic ideology and British science to prevent the Soviet Union coming in this direction. تو یہ آرمی کی جو یہ ہے 12 مئی 1947 کو پورا میمورینڈم ہے کہ پارٹیشن ہوتا ہے. تو جناح صاحب تو کامن ویلتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں, یہ نہرو اور کانگریس یہ انڈیپینڈنٹ اپنی لائن رکھیں گے, تو ہمیں پارٹیشن کروانی چاہیے کیونکہ جناح اور پھر پاکستان سے ہم کراچی پورٹ فیسلٹیز, پاکستان ایئر فیلڈز اور مسلم مین پاور ڈیمانڈ کریں ٹو سرو برٹش انٹرسٹ. تو تب ایٹ دیٹ مومنٹ وین دے ریئلائز کہ وی کی ناٹ ہولڈ آن انڈیا ٹل 1973, تب انہوں نے پارٹیشن کے حق میں دیا ہے. دے ور ناٹ ان فیور آف پارٹیشن, مگر ظاہر ہے دے ور دا رولرز. اب وہ پیسفلی نہیں ہو سکی تو دا برٹش شوڈ آلسو بی بلیمڈ, کیونکہ ڈیٹ آف ٹرانسفر آف پارٹیشن ٹرانسفر آف پاور تھی جون 1948. اس کو
3 جون کی پلان میں بالکل آگے لے آئے مڈ اگست میں, یعنی 11 ہفتے کے اندر. دیٹ ہیز ٹو بی بلیمڈ آن دا برٹش. لیکن وہاں پہ ان کی آرگومنٹ یہ تھی کہ تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول, دونوں سائڈیں اب جو ہیں ہمارے قابو میں ہیں, کیونکہ نہرو کو بھی انہوں نے بلیک میل کیا نا کہ دیکھو جناح تو کامن ویلتھ جوائن کر رہا ہے, جنگ اگر ہوئی تو ہم تو ان کی سپورٹ کریں گے اینڈ یو ول بی لیفٹ آل الون. تو پھر نہرو واز آلسو کجولڈ انٹو سیئنگ کہ ہم بھی کامن ویلتھ جوائن کرتے ہیں. ونس دیٹ واز اچیوڈ the British then quickly transferred power. تو in a way چودھری صاحب is right, but اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ یہ 44 میں پیسفلی بھی ہو سکتا تھا جس میں only one man is responsible. بلکہ یہ بھی آن ریکارڈ دے دوں کہ جب جناح صاحب نہیں مانے تو گاندھی جی نے کہا کہ آپ پلیز اجازت دیں مجھے کہ مسلم لیگ کی جو کاؤنسل ہے, جو ایگزیکٹو باڈی ہے, اس کے سامنے میں یہ پورا پروپوزل دوں پلیبسائٹ کا. You know what Jinnah said? کہ only a Muslim can appear before the Muslim League Council. You are not a Muslim, so you can't. So you can't even blame the Muslim League. It is only Jinnah who given an opportunity کہ یہ peacefully بھی وہ مان گئے تھے, نہیں ہونے دیا, اور آخر میں پھر وہی ہوا کہ یہ 8 لاکھ چودھری صاحب 10 لاکھ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے 10 لاکھ بھی ہوں, nobody knows the actual body count. یہ مروانے کے اندر پرائمریلی جناح اینڈ مسلم لیگ آر رسپانسبل. اس کے بعد آپ بلیم کرتے جائیں. دوسرا سوال کہ مہاتما گاندھی وہاں چلے گئے, دس از ناٹ انٹائرلی ٹرو. ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ جناح صاحب نے پہلے بلوا کرایا تھا 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن. اب چاہے صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, دس کال فار ڈائریکٹ ایکشن واز اگینسٹ ہوم؟ اگینسٹ دا برٹش جنہوں نے انٹرم گورنمنٹ بنا دی تھی. لیکن بنگال کی تو حکومت مسلم لیگ کی تھی. تو یہ سارا جو وہ ہوا کلنگ ہوئی, پہلے 3 دن ہندوؤں کو جو مارا گیا ہے, بعد میں انہوں نے پھر مسلمانوں کو مارا ہے, وہ تو مسلم لیگ کی جہاں پہ حکومت تھی وہاں پہ سہروردی نے چھٹیاں دے کے گنڈوں کو آنے دیا اور قتل عام کروایا. تو اس کے بعد نواکھلی میں گاندھی جی گئے اور وہاں پہ جانیں بچائیں, ان پہ گند بھی پھینکا گیا, یہ وہ. تو بائی دیٹ ٹائم گاندھی جی اینڈ سہروردی ہیڈ کم ٹو این ایگریمنٹ کہ بنگال میں اگر کچھ ہوا تو وہ وہاں پہ قتل عام روکیں گے. پنجاب کے اندر گاندھی جی نے کیا مدد نہیں کی؟ آپ وہ دیکھیں, یہ پوری رپورٹس میری کتاب کے اندر ہیں کہ ایک ظفر احمد ابھی بھی زندہ ہیں, بلکہ اگر آپ کہیں, بلکہ اللہ کرے وہ 100 سال زندہ رہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے کیونکہ یہاں سے جو ہندو اور سکھ بھاگ کے گئے تھے, مسلمان ابھی دلی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان پہ حملے نہیں تھے ہو رہے. تو یہ دیواروں پہ کھڑے ہو کے ننگے ہو کے کہتے تھے کہ ہم تمہیں ریپ کریں گے ورنہ بھاگو. تو جب گاندھی جی کو یہ خبر پہنچی تو وہ پھر انہوں نے اپنے ورکرز کو آرگنائز کیا کہ جا کے خبر لیں, اور یہ سارے جا کے پھر انہوں نے پناہ لی تھی ہمایوں کے قلعے میں. تو وہ ظفر احمد کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے گود میں لیا ہوا تھا, ہزاروں لوگ ہم وہاں تھے, تو نہ کچھ فوج کر سکی نہ پولیس کر سکی. ایک بندے نے آ کے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچائیں, اور وہ مہاتما گاندھی تھے. اباؤٹ نہرو پوری میری پنجاب ان کے پاس کتاب ہے, جا کے چیک کر لیں. بیگم شاہنواز جو ہیں میاں سرشفی کی بیٹی, انہوں نے لکھا ہے کہ بٹالہ میں ہمارا جو قبیلہ یعنی ارائیں قبیلہ جو وہاں کی وہ تھیں, ان پہ حملہ ہونے کی خبر آئی ہمیں, تو چودھری رسول بخش وہاں سے آ گئے اور وہ رو رہے تھے کہ ہمیں بچا لیں. تو ہم نے پھر فون کیا, میرے چھوٹے بھائی ابھی تک دلی میں تھے, کہ آپ پنڈت جی کے پاس جا کے کہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو پھر جواہر لال نہرو انٹروینڈ اور بٹالہ کے وہ سارے مسلمان یہاں پہ بچ کے آ گئے. ایک اور جگہ پہ نہرو کی انٹروینشن ہے, یہ سارے مسلمان جلندر کے جو ہیں وہ ریلوے اسٹیشن پہ پھنسے ہوئے تھے, تو وہاں پہ نہرو نے آ کے ان کی جانیں بچائیں, اور وہ سارا ایویڈنس ہے. بٹ آج یہ بھی ہو جائے, محمد علی جناح نے کبھی کسی نہ 16 اگست نہ بہار کے قتل عام میں جہاں پہ مسلمانوں کا ون سائیڈڈ ہوا, نہ نواکھلی, نہ
یہاں پنجاب کے اندر کہیں ہی نیور ایور وینٹ. 6 نومبر کو میاں افتخار الدین نے پلیڈ کر کے لے کے گئے ہیں کہ آپ ایک دفعہ تو شکل دکھا دیں, تو دیٹس دا اونلی ٹائم ہی وینٹ. مگر پنڈت نہرو کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچیں, مہاتما گاندھی کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچیں, اور میں نے مسلمانوں کے ایویڈنس دیے ہیں اپنی کتاب میں. یہ پڑھے بغیر بات کرنا جو ہے نا غلط ہے. سو سر یہ ریکارڈ از ویری ڈفرینٹ. محمد علی جناح نیور ایور ٹوک رسپانسبلٹی فار ہز آئیڈیاز اینڈ ایکشنز. ان لوگوں نے بیچاروں نے اپنی جان, وہ مارا کس کو؟ گاندھی نے. گاندھی کو کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے, کٹر ہندوؤں نے مارا ہے, یہ کہہ کے کہ یہ مسلمانوں کا عاشق ہے. تو ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ انسان غلط تھا, صحیح تھا. مسلمانوں کی جانیں تو ہزاروں اس کی وجہ سے بچی ہیں. وہاں سے تو سب نکال رہے تھے وہ انڈیا سے 35 ملین مسلمان. یہ پنڈت نہرو نے اور جواہر لال اور گاندھی جی نے اپنی جان دے کے ان کو وہاں بچایا ہے, جو 9.8% تھے 1947 میں, اب 14.2% ہو گئے ہیں. چودھری صاحب ویسٹ پنجاب کے اندر 21% ہندو اور سکھ ہونے تھے اگر ان پہ حملے نہ ہوتے. بائی ڈسمبر 1947 all of them had run away or been killed, اور 1.6% رہ گئے تھے بائی ڈسمبر. آج تک پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ویسٹ پاکستان کی 1.6 ہے, اور وہ سارے وہاں پہ ہیں جی سندھ کے اندر. جی تو دیر از نو کمپیریزن. تو میں نے آپ کو پورا دے دیا بیک گراؤنڈ کس نے کیا کیا ہے. جی چوہدری صاحب, آپ یہ باتیں سن رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی دکھی ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ بڑے دکھ والے معاملات ہیں. خیر, اب جو آج کا پاکستان ہے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کہاں کھڑا ہے؟ جو سوال میں نے کیا تھا, اب اس کی طرف تھوڑا سا بتائیے. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ, سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ, تو گزشتہ 76 سال میں ایک بات ثابت شدہ ہے, حقیقت ہے اور طے شدہ حقیقت ہے کہ ڈے 1 سے آج کی تاریخ تک, آج کے دن تک, 31 اگست 2023, 14 اگست 1947, 31 اگست 2023, 76 سال میں ایک بات طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کو ڈے 1 سے کوئی نہ کوئی ایسی انٹرنل فورسز ہیں. میں ایکسٹرنل کی بات تو نہیں کروں گا, ایکسٹرنل کی بات میں اس لیے نہیں کروں گا, ایکسٹرنل آپ کا کوئی دشمن ہے تو وہ تو آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا ہی کرے گا, تو اس کا ذکر کرنا ہی فضول ہے. دشمن آپ کا دشمن ہے, وہ تو آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا, اس کا ذکر نہیں کرا. میں یہ کہتا ہوں, جو میری تھوڑی بہت سیاست کا چھوٹا سا ادنا سا طالب علم, پاکستان کو اندر کی جو انٹرنل فورسز ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے, اس میں آپ فوجی جرنیلوں کو ڈال دیں, اس میں آپ پاکستانی بیوروکریسی کو ڈال دیں. یہ بیوروکریسی پہلے انڈیا سے آئی تھی, ساری اردو سپیکنگ تھی, اور وہ تھے. اس کے بعد یہ پنجابی بیوروکریسی آ گئی, پنجابی اسٹیبلشمنٹ آ گئی, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. تو یہ جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ آف پاکستان ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کے اسٹرکچر میں کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کنٹینیوسلی نان اسٹاپ اس ملک پاکستان کو مسلسل ڈی اسٹیبلائز رکھتے ہیں. دیکھیں, ایوب خان کا کیا حق تھا, ماشاء اللہ لگا کے بیٹھ گیا, اور جانے سے پہلے اس نے حکومت یحییٰ خان کو دے دی. یحییٰ خان کا کیا اختیار تھا, اس نے ملک توڑ دیا, خانہ جنگی ہو گئی, سول وار ہو گئی, اور پاکستان بائیفرکیٹ ہو گیا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آ گئے, اس کو اٹھا کے پھانسی چڑھا دیا. ذوالفقار علی بھٹو آ گئے تو ضیاء الحق آ گئے, ضیاء الحق گئے تو اس کے بعد یہ نواز شریف آ گئے, جو نیجو آ گئے, اور یہ نواز شریف آ گئے. نواز شریف کے بعد یہ اپنا بے نظیر آ گئی, بے نظیر کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ آج تک جو چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی جرنیل آ جاتا ہے اور کبھی سویلین وزیر اعظم آتا ہے, لیکن ٹکتا رہنے کسی کو بھی نہیں دیا جاتا. میرا کویشچن یہ ہے کہ جرنیلوں کو پاکستان میں پاور میں کون لاتا ہے؟ کویشچن یہ ہے, یہ کس کی اشیر بات سے پاکستان میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کر کے آگے حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ کویشچن ہے.
اور ان سب کی جو جتنے جرنیل آج تک جنہوں نے ماشاء اللہ لگائے پاکستان ٹیک اوور کیا، یہ ہمیں اپنی پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن جو عدم استحکام ہے، جو سیاسی انتشار ہے، جو تباہی آج اس وقت ملک میں مچی ہوئی ہے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے سب سے بڑا جو $1 ملین کویسچن ہے، وہ کویسچن یہ ہے کہ یہ جو جرنیل ہیں، ان کی باغ دوڑ، ان کی جو رسی ہے، کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ کیا پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ میں چھپاؤں گا نہیں، میں سامنے بات کرتا ہوں. ان کو کون لے کے آتا ہے؟ ایک بات تو یہ. اب آتے ہیں پاکستان جو جس حال میں ہو گیا، تو یہ جو ایلیمنٹ ہے عدم استحکام کا، ڈی اسٹیبلائز رکھنے کا، ڈی اسٹیبلائزیشن کنٹینیوس. دنیا کی کسی قوم میں 76 سال تک آپ ڈی اسٹیبلائزیشن دیکھتے ہیں، عدم استحکام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. دیر از این ایلیمنٹ، دس ڈی اسٹیبلائزیشن، یہ عدم استحکام جو ہے سسٹمیٹک ہے، یہ پلانٹڈ ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، ان نیچرل ہے. اس کو فورس کیا جا رہا ہے اور بار بار ری امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. اب آتے ہیں کہ پولیٹیشین کرپٹ ہیں یا جو بھی ہیں، ذمہ داری سب کی ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا ڈیلیور کیا، چاہے جرنیل ہوں یا یہ سولین جو پولیٹیشین رول کر رہے ہوں، سارے کرپٹ ہیں. کویسچن یہ ہے کہ ان کے جو ذاتی اثاثے ہیں، پاور میں آنے سے پہلے کیا تھے اور پاور میں آنے کے بعد کیا ہو گئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو پچھلے 76 سال میں کیا دیا؟ کیا پاکستان میں ان پولیٹیشنز نے ہیلتھ دی، لوگوں کو ایجوکیشن دی، لائف سیکیورٹی دی، کوئی انڈسٹریلائزیشن کوئی ہوئی ملک میں، کوئی آئی ٹی کا انقلاب آ گیا، کوئی ملک ترقی کر کے کوئی انہوں نے اپنے ناسا ٹائپ کے کوئی ادارے بنائے، کوئی انہوں نے آئی ٹی کی یونیورسٹیاں بنائے، کوئی ماڈرن ایجوکیشن بنائی. ان کا تو اپنا تعلیمی نظام ان سے ٹھیک نہیں ہوتا. 12 کروڑ کی آبادی کا پنجاب ہے، اس کو میڈیم آف انسٹرکشن پچھلے 76 سال سے اردو کر رکھا ہے. تو اردو میں تو علم ہے ہی نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. تو پنجاب تو سارا جاہل ہے. پھر اگر آپ کہیں کہ اس میں ملا اور ایکسٹریمزم کیوں آتا ہے اور نسیم حجازی کے فالوورز گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو، بحر ظلمات تک جاتے ہیں، اور پھر آپ اس میں کہیں کہ طالبان کیوں آتے ہیں اور کیوں پشتون طالبان کو پنجاب میں ویلکم کیا جاتا ہے اور کیوں انتہا پسندی اور دینی مدرسے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے نظام تعلیم غلط ہے، خراب ہے، ڈیفیکٹو ہے. سائنس ٹیکنالوجی جدید علم کا کوئی دخل نہیں ہے. سیاست جو ہے اس کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہے، چند خاندانوں کا قبضہ ہے. سرمایہ دار جو طبقہ ہے وہ بددیانت ہے. سیدھے الفاظ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو ذرا مبادلات ہے باہر کے ملک میں رکھ لیتے ہیں، پاکستان نہیں لاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جتنے پولیٹیشینز، میں ایک کا نام نہیں لوں گا، میں کہتا ہوں عمران خان کو بھی شامل کریں. یہ پتہ کرائیں کہ عمران خان کے کیا سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، پتہ تو کروائیں ذرا. میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں. نواز شریف کی اتنی ساری دولت ملک کے باہر پڑی ہے، زرداری صاحب لے کے بیٹھے ہیں، یہ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جو بیوروکریسی ہے، ایک بیوروکریٹ کی تنخواہ $1.5-2 لاکھ ہے، تو اس کا بچہ جو ہے $4 لاکھ یا 5-8 کروڑ روپیہ 4 سال میں ڈگری لینے کے لیے کہاں سے خرچ کرتا ہے؟ یہ جو این آر ای بنے ہوئے ہیں، جو بیو ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں، جو سرکاری رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں، جو کروڑ مطلب 5-10 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو زراعت میں کرپشن ہو رہی ہے. پاکستان 70% مطلب پنجاب ایگری بیس کنٹری ہے، تو زراعت کا شعبہ نواز شریف نے کچل کے رکھ دیا کیونکہ وہ انڈسٹریلسٹ ہے. اور یہ کس نے کہا کہ کاروباری آدمی اور بزنس مینوں کو آپ اپنا وہ الیکشن لڑیں، ان کو آپ حکومت دیں؟ تو کاروباری آدمی کیسے حکومت چلا سکتا ہے؟ نواز شریف اور زرداری صاحب تو کاروباری لوگ ہیں. زرداری صاحب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اور نواز شریف سرمایہ دار ہیں. یہ ملک نہیں چلا سکتے، ملک یہ ختم کریں گے. سوال یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ پارٹیشن کے بعد انہوں نے ایوب خان نے جرنیل نے پنجاب کے 3 دریا بیچ دیے. آج پنجاب میں بجلی نہیں، لوگ بجلی کے بل لے کے ہڑتالیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ جہاں بجلی کا بل وصول کرنے جاتے ہیں لوگ ان کو مارنے دوڑتے ہیں. اب تو یہ بھی موومنٹ چل پڑی ہے کہ وہ جناب بجلی کے میٹر ہی توڑ دو. سوال یہ ہے کہ صوبہ سرحد میں کتنے لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں؟ پاکستان کے اندر کے مسئلے چھوٹے چھوٹے ہمیں ذکر کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ہم تو بل نہیں دے گا کہ ہم تو پیدا کرتا ہے بجلی. وہ بھائی بجلی آپ کدھر سے پیدا کرتا ہے؟ جو پنجاب کے 3 دریا بیچے ایوب خان نے، اس سے منگلہ ڈیم اس نے صوبہ سرحد میں بنا دیا. وہ دریا تو پنجاب کی، وہ منگلہ ڈیم تو پنجاب کی ملکیت ہے. جی ٹھیک ہے، وہ ساری. اب بات یہ ہے کہ کرپشن پہلے نمبر پہ، اس کے بعد ٹیکسیشن. آپ
ٹیکس نہیں لگاتے ہیں, زرعی شعبے پہ ٹیکس نہیں ہے, کلیکشن نہیں ہے, ٹیکس کلیکشن کا سسٹم نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, باہر سے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ ٹورزم کی باتیں کرتے تھے, سارے کرتے رہے, عمران خان بھی کرتے رہے, تو گندگی اور غلاظت میں ٹورزم کیسے ہوگا؟ وہاں پہ گوری گئی تھی پچھلے دنوں فیصل مسجد, اس کے پیچھے 5000 لوگوں کا مسجد میں جلوس لگ گیا. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے, میں شاہپور سرگودا کا ہوں. ایک دفعہ پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ ہم سرگودا کو ماڈل سٹی بناتے ہیں, تو یہ امریکن گورے گوریاں اور کچھ دوسرے یورپین ملکوں کے لوگ گئے. میں اس وقت کچہری بازار سرگودا میں تھا, میں نے دیکھا کہ 5-6 گورے وہ سروے کرنے آئے, تو ان کے پیچھے 10,000 سرگودا کے لوگ جلوس بنا کے چل پڑے. تو گورا کیسے نہیں ایک 200 سال تک حکومت کرے گا انڈیا پہ؟ بات یہ ہے سسٹم پورا ناکارہ ہو چکا ہے, ٹیکسیشن نہیں ہے, کرپشن بہت زیادہ, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور جتنے بھی لوگوں کے یہ جو اس وقت ملک کو رول کر رہے ہیں یا جو آنے والے ہیں, ان سب کو انکلوڈنگ بیوروکریسی, ان سب کی دولت, ان سب کے جو باہر بینک بیلنس ہیں وہ پاکستان میں واپس آنے چاہیے, ورنہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینے دینا چاہیے, تب یہ ملک سنبھلے گا. دیکھیے جی, آپ نے وہ ساری باتیں کی جو ہم پبلک ارینا میں پاکستان میں ایک لوگ جو دکھی ہیں, جذباتی ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. اب ریالٹی یہ ہے کہ پوری دنیا میں انفارچونیٹلی تھوڑی بہت 19-20 کے فرق کے ساتھ کرپشن چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک نظام چل رہے ہوتے ہیں, سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. ان سسٹم سے قومیں اور حکومتیں اور گورننس ہوتی ہے. وہ جو ایک دودھ کا دھلا نظام ہے وہ ہم فوری طور پر امیجن تو کرتے ہیں, مگر گراؤنڈ پہ وہ شاید امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک جو ہم امیجن کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن فنکشنل گورننس چل رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے چین ہو, جاپان ہو, یہ 2 مختلف طرح کے نظامی حکومت ہیں, لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں جو آپ نے باتیں کی, جو ہمارے گلی محلے کے لوگ کہتے ہیں, بہت بڑے حقائق ہیں جو آپ نے بیان کیے, آپ نے ان کی ترجمانی کی, آپ نے ان کی باتیں کی. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان جو آج جس مقام پر ہے, جو انڈیا آبسیشن کے ساتھ چلتا ہوا, جی کہ ہم تو انڈیا کو لے کے رہیں گے, کشمیر لے کے رہیں گے, اب یہ حال ہے کہ جو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی کہ ابھی بھی وہ ایک وزیر کہہ رہی ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں کھانے کو, دوسرا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا آج بھی دشمن ہے, اور تیسرا ایک پولیس کا آفیسر کہہ رہا ہے کہ جو جڑاں والا میں ہوا واقعہ وہ بھی انڈیا نے کروایا ہے. اچھا, ان سب باتوں سے نہ انڈیا کو نہ امریکہ کو ہم جو مرضی الزامات دھرتے رہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کن کو پڑنا ہے؟ جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس بجلی کے بل ادا کرنے کی صورتحال. یہ پروفیسر کنکلوڈ کیجئے آج کی بات چیت, چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ہماری ٹاک شو کا بھی ایک وقت, میں آپ کی بھی رائے لیتا ہوں. چلیے میں پروفیسر صاحب اس سے پہلے کہ کنکلوڈ کریں آپ رائے دیجئے. جی, عرض یہ ہے کہ آپ نے نظام کی بات کی. جی, نظام بیٹھ چکا ہے. تو کھڑا کب تھا نظام وہاں پہ؟ نہیں, پہلے تو کچھ نہ کچھ چل ہی رہا تھا, رائٹ. لیکن یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ ملک جو ہے اس میں سول وار کی صورتحال پیدا ہو جائے. یہ صورتحال پاکستان میں کبھی نہیں آئی. مطلب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جس طرف نہیں جانی چاہیے تھی. آپ نے جو بات کی, نظام بیٹھ چکا ہے. جی, اس کو سنبھالے گا کون, سنبھلے گا کون, آپ والی بات ہے, اسی کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اگر نظام نہیں سنبھلا, اگر ریاست کو نہیں سنبھالا گیا تو لوگ سڑکوں میں نکلیں گے. جی, اور سول وار ہوگی یا کلچرل ریولوشن آئے گا یا کسی نہ کسی صورت اگلے کچھ دن یا مہینہ 2 مہینے, اب پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ اچھا نہیں ہو رہا. نظام بیٹھ چکا ہے اور نظام کو سنبھالنے کا مطلب ہے, آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تو پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کہاں سے کھڑا ہو جب جو بھی بیٹھتا ہے وہ لوٹنے میں لگ جاتا ہے. انہوں نے آج تک کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنائی, انہوں نے کوئی اسپیس سرچ کے کوئی ریسرچ کے کوئی وہ بنائے, انسٹیٹیوشنز بنائے, انہوں نے کچھ آئی ٹی کے کوئی یونیورسٹیاں کالج بنائے نہیں. انہوں نے اپنا نظام تعلیم ٹھیک نہیں کیا, صحت ٹھیک نہیں کیا, اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو دیا کیا؟ کچھ نہیں دیا 74 سالوں میں. تو نظام ناکام ہو چکا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, سچی بات ہے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کیجئے, دیکھیں چودھری صاحب بتائیے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور نظام کیوں بیٹھا ہے. جی, نظام بیٹھنے کی تو وجہ میں نے بتائی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی ایک پوری
تاریخ ہے, تحریک کی پوری اسٹیجز ہیں, کون کون جیلوں میں گیا, کس کس نے کالا پانی میں جا کے وقت گزارا, یہ سارا آن ریکارڈ ہے. بالکل ٹھیک. میرا سب سے پہلا پبلک یہ ہوا تھا, یہ آفتاب اقبال صاحب نے مجھے بلا لیا تھا اس سے کوئی 7 سال پہلے. جی. تو ان کے پہلے ہی پروگرام میں نے کہا تھا کہ جس دن کوئی مجھے یہ ثابت کرے گا کہ پاکستان کی آزادی کے لیے مسلم لیگ نے 1 گھنٹے کے لیے بھی انگریزوں کے خلاف کوئی پبلک ایجیٹیشن کی ہو, تو یہ میری ساری کتابیں جو ہیں نا, آئی ول برن دیم پبلکلی. یہ آزادی کی موومنٹ تھی, ہندو مسلمان سکھ مل کے ایک نیا ہندوستان بنائیں گے جس میں سب کا گھر ہوگا, سب کا مذہب ہوگا, سب کی زبان ہوگی. یہ سارا میں اب وہ کیسے کتاب کی پوری ڈیٹیلز آپ کو دوں جو میں نے ایڈوانس دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, مسلمان جو ہیں اور اسلام خطرے میں ہے تو ہم کو اپنا ملک چاہیے. ملک بنا لیا. اب اس کو چلانا تو کسی اور کا نہیں ہے نا. وہ واقعی میں چودھری صاحب سے 100% اگری کرتا ہوں کہ کہیں سے یہ اندر سے ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جو اس کو خراب کرتا ہے. لیکن اس خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ملک لوگوں کے لیے نہیں تھا بنایا. 1936 میں یہ اعلان جب ہوا کہ ہم فیوڈلزم ختم کر دیں گے اور ہم ایک سوشلسٹ ہندوستان بنائیں گے, تو اس کے بعد مسلم لیگ کے اندر یہ سارے لینڈ لارڈ آ گئے اور یہ ایک رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو مذہب کی 7th سینچری بیسڈ منطق کے اوپر بیسڈ ہے, انہوں نے ملک بنایا. تو اب یہ دیکھیں نا, بار بار کہ ہم ریاست مدینہ واپس لائیں گے. یار چودھری صاحب اور میں, ہم جو جس عمر میں ہیں, آج سے 20 سال پہلے جو دنیا تھی وہ آج نہیں ہے. تو 7ویں صدی کیسے واپس آ سکتی ہے؟ ایوری باڈی نوز یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ہمارے نصاب میں اسی پہ زور ہے. تو ہماری کوئی کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, اور باہر سے ڈیفینیٹلی یہ امپیریل پاورز کی ہی کریشن تھی پاکستان. میں تو یہی آپ سے آرگیو کر رہا ہوں. بلکہ جناح صاحب نے 1946 میں یہ جو ہے نا حسین حقانی, اس کے فادر لاء کے باپ جو تھے, مسٹر عثمانی کو بھیجا ٹو دا امریکنز کہ پلیز ہمیں آپ پاکستان کو بننے دیں, اسے اپوز نہ کریں. ہم آپ کے لیے ساؤتھ ایشیا میں کمیونزم کو روکنے کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ بنیں گے, اور مڈل ایسٹ میں جہاں آپ کے آئل کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ بھی کیونکہ ہمارے ریلیجس ریلیشنز ہیں تو وہاں پہ بھی ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو پاکستان کی فوج ہی ہماری ایک ایکسپورٹ آئٹم تھی کہ وی ول پرفارم دا ڈیوٹیز آف ویسٹرن امپیریلزم ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ان دا مڈل ایسٹ. اور ہم نے یہی کیا. ہم نے مڈل ایسٹ کے آئل ان کے وہ کیا کہتے ہیں محلوں میں باڈی گارڈ ہم نہیں بنے. ہاں جی. اور یہاں پہ ہم نے بھٹو صاحب نے صرف نام لیا تھا اسلامک سوشلزم کا, تو آخر میں ان کو وہ قتل کیوں کیا گیا؟ بیکاز یہ سارے مولوی مل گئے کہ اسلام اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اندر سوشلزم جو ہے حرام ہے. اتفاق کی بات ہے مولانا مودودی نے بھی اپنا لینڈ ریفارم کو اپوز کیا ہے, اور مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت احمدیہ کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی اسے اپوز کیا ہے. مولانا مودودی نے بھی سیکولر اسٹیٹ کو ایک ایول اسٹیٹ کا ہے, اور بشیر الدین محمود نے بھی سیکولر اسٹیٹ کو ایک غیر مسلم. تو یہاں کی تو ساری جو سوچ ہی اینٹی انٹلیکچول, اینٹی سائنس, اینٹی ماڈرنٹی, اینٹی جینڈر ایکوالٹی ہے. تو جب تک اس سے آپ آزاد نہیں ہوں گے اس سوچ سے, اور اپنی لوگوں کی خدمت آپ کی مشن نہیں بنے گا, پاکستان یا تو چلتا رہے گا کیونکہ یہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے, یا یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. جو آلریڈی ہو چکا ہے پریکٹیکلی. میرے خیال سے چوہدری صاحب اینڈ آئی وی آر آل آن دا سیم پیج کہ جو ہو رہا ہے ہمیں وہی نظر آ رہا ہے. تو ہم تو تینوں بیٹھ کے وی کین اونلی فیل سوری فار دا پیپل آف پاکستان. واٹ مور کین وی ڈو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے وقت نکالا, اور یہ ایسی گفتگو ہے نہ ختم ہونے والی ہے کیونکہ یہ مسائل بھی نہ ختم ہونے والے ہیں. چودھری نذیر کہوٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ
پروفیسر اشتیاق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. میں چلتے چلتے یہ بات کہوں گا کہ جو آپ نے نذیر صاحب 17 اگست والا ریممبرنگ دا پارٹیشن آف پنجاب والا ایک دن رکھا ہے، یہ ایک ہسٹورک ہے، ایک ہسٹورک ایونٹ کا ایک ہسٹورک ایونٹ ہے، اور آپ نے اس میں خطاب کیا، یہ بھی ایک ہسٹورک ایونٹ ہے. وہ تو میری ڈیوٹی تھی، انہوں نے دعوت دی تو میں نے کہا اس سے زیادہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور یہ سیرا صاحب آپ کے ساتھ ہے. جی بہت اچھی بات ہوگی، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ 17 اگست کو ہر بار یہ دن ہم یاد کریں اور دکھ کا اظہار کریں، چونکہ یہ بنیاد ہے جس کی خرابیاں خاص طور پر پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، چونکہ برا حال تو اس کا ہی ہے. بالکل. تو ویورز، آج کی بات چیت میرے ساتھ پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کے ساتھ نذیر کہوٹ صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. نذیر کہوٹ صاحب بھی ہمارے شوز میں آتے رہتے ہیں، پروفیسر اشتیاق صاحب بھی آتے رہتے ہیں، اور یہ بات چیت چلتی رہتی ہے. ہماری بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر انڈو پاک کے جو لوگ ہیں، وہ ہسٹری کے صحیح کانٹیکس کو سمجھیں، اور عوام جو بیچاری پس رہی ہوتی ہے وہ پیچھے نہ لال بتی کے بھاگتے رہیں ان سیاسی جماعتوں کے، ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے. وہ اپنے طور پر سوچیں، اپنے آپ کو ایوالو کریں، کیونکہ ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنا گرو ماننے کے چکر میں، فیض احمد فیض کا ہی ایک مصرع ہے، وہ جو طریق راہوں میں مارے گئے. تو یہ تو طریق راہیں سیٹ کرنے والے لوگ ہیں. آپ اپنے معاملات کو خود سوچئے، سمجھیے، ان دوستوں کی کتابوں کو پڑھیے اور سوچئے کہ خرابی کہاں پہ تھی، اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. آج کی بات چیت دیکھنے کا ایک بار پھر شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.